بخاری شریف حدیث نمبر 6531، مسلم شریف حدیث نمبر 1066، سیخرج قوم فی آخر الزمان، ان قریب آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، احداث الاسنان سفہاء الاحلام، نو عمر عقل سے کورے ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ ہر وقت قرآن پڑھتے ہوں گے، لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، مگر ان کا ایمان صرف زبانی ہوگا، ان کے حلق سے نیچے ایمان کی حلاوت نہ ہوگی۔ بخاری شریف کتاب التوحید حدیث نمبر 6995 میں ان کی نشانی یہ بیان کی گئی، یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں سے لڑیں گے، اور دوسرے مقام پر ہے مسلمانوں پر شرک کا الزام لگائیں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی بت پرستوں سے ان کی دوستیاں ہوں گی۔ ابو داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4765 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 169، یحسنون القیل، ان کی باتیں بہت اچھی ہوں گی، ویسیئون الفعل، لیکن ان کے کام برے ہوں گے، ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے، یدعون الی کتاب اللہ، یہ بدبخت اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، ولیسوا منہ فی شیء، لیکن قرآن کا نور ان کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ نسائی شریف کتاب تحریم الدم حدیث نمبر 4103، مسند امام احمد بن حنبل چوتھی جلد صفحہ نمبر 421 پر ہے، فرمایا لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہ قرآن پڑھنے والی قوم جو قرآن کو سمجھ نہ سکے گی اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا، قرآن کی تاثیر ان کے حلق کے نیچے نہ ہوگی، یہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانے والے ہوں گے۔ فرمایا یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال سے جا ملے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 169، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 11309، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، سمعتہ یذکر قوما یتعبدون، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جو بہت کثرت سے عبادت کرتی ہوگی۔ محترم و پیارے بھائیوں، ان احادیث پر غور کرنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم خوب دعائیں مانگیں اور خوب التجا کریں کہ اے میرے رب مجھے قرآن ہی کے ذریعے منزل عطا فرما، اے میرے رب مجھے قرآن کا فہم اور قرآن کا نور عطا فرما، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے متعلق خود قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسا نور اتارا جو سینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس میں شفا ہے ان معاملات کی جو سینوں میں ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے،
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اہل مکہ کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو ڈر سنائیں، یعنی یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس روشن کتاب میں ہر خشک چیز کا بھی بیان ہے اور ہر تر چیز کا بھی بیان ہے۔ محترم و پیارے بھائیوں، بڑا نازک موڑ ہے جہاں یہ ساری برکتیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی متنبع فرما دیا ہے، جس کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کے قریب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 817، ابن ماجہ حدیث نمبر 218، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔ اس حدیث پر بھی پیارے بھائیوں اور بہنوں غور کر لیجئے۔ پھر آئیے ہم یہی دعا کرتے ہیں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ دنیا کے جس کسی خطے میں ہوں، آپ سن رہے ہوں تو آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں، رب کی ذات پر توکل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور دعا کریں جس کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں، ہم سب کا تعلق اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہو چکا ہے، ہماری محبتیں قرآن پاک سے ہیں، اپنے رب سے یہ التجا کر رہے ہیں، مولا اس قرآن کا نور ہم سب کے سینوں میں داخل کر دے، قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے، مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ جنہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو ہم بھی آج سے مولا تیری بارگاہ میں عزم کرتے ہیں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ہماری محبت محض تیری محبت کی خاطر ہوں، ہمارا یہ آپس میں قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم سب مل کر قرآن کے داعی بن جائیں، ہم نور قرآن سے منور ہوں، اوروں کو بھی منور کر دیں۔ میرا رب ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔